چاول کے 7 دانوں پر یہ عمل اس طرح کر لیں، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہر شخص رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کبھی جادو ٹونے والوں کے پاس تو کبھی غلط طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز، بس اسے فکر ہے تو صرف پیسہ کمانے کی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ امیر ہو جائے۔ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی غلط کام یا صحیح کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا تو پیسہ ایک تو حرام بھی ہوگا اور دوسرا معاشرے میں اسے ذلت بھی اٹھانا پڑے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جو کچھ خداوند عالم نے بندے کے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ بغیر کسی کمی و بیشی کے اس تک پہنچے گا، اگرچہ وہ رزق و روزی کو تلاش کرنے کے طریقے نہ بھی جانتا ہو۔ نیز جتنا خدا نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں پہنچے گا، بھلے وہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر اس ہی پیسے کو جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے ہم حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہم حلال طریقے سے کمائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک آسان سا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے گا اور اس پر آدمی کا اپنے اوپر بھروسہ بھی رہے گا اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن بھی رہے گا اور اس کا پیسہ بھی حلال ہوگا، اور سب سے اچھی بات کہ وہ پیسہ جو حلال ہوگا وہ اسے خوشی دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا اور اس سے بھی زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں اور پیسہ بھی جائز کمائیں اور آسان طریقے سے کمائیں اور حلال اور وسیع کمائیں، تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو، تو ایسے دوستوں کے لیے ہی آج ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ دوستو، پریشان ہر شخص ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے ہے، کوئی کسی اور وجہ سے ہے تو کوئی کسی اور وجہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ اے اللہ، ہم گناہ گار بندے آپ کے دربار میں اپنی پریشانیاں اور اپنے گناہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کا اگر ترجمہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کو ان ناموں سے پکارا گیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پکارا گیا ہے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کے آپ ہی مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی طرف آتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آج ہم ایک وظیفہ بھی لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ وظیفہ کرنا ایک نوافل عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور نمازیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اس سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دھتکارا تھا۔ اس لیے جب ہماری نمازیں پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو خود بخود ختم کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں تو بے یقینی سے وظیفہ نہ کریں۔ بے یقینی وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اس وظیفے پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، ہم نے بس وظیفے پر پورا یقین کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو میں اس وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں کہ وہ وظیفہ ہے کیا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں۔ جب آپ چاول کے 7 دانے لیں گے تو آپ کو چاول کے ہر دانے پر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا اور درمیان میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہوگا۔ یہ آپ نے ہر دانے پر الگ الگ پڑھنا ہے، یعنی ہر دانے پر 11 مرتبہ درود شریف، اول اور درمیان میں یا رزاقو 70 مرتبہ اور پھر یا
11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ کریں۔ آپ کو اجازت ہے، یہ عمل کرنے سے پہلے وضو شرط ہے اور پاک صاف جگہ پر یہ عمل کریں۔ اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو اس کے لیے مسجد سے اچھی جگہ کوئی بھی نہیں، اور اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے گھر میں پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا کر اس جگہ پر یہ عمل کریں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو ان 7 چاول کے دانوں کو کسی کاغذ میں یا کسی تعویذ وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں، کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر یا کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر پوڑی سی بنا کر اسے اپنے پرس پر یا اپنی جیب میں سنبھال کر رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیب سے یا آپ کے اس پرس سے پیسے کی کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور دل سے دعا بھی ضرور کرتے رہیں اور نماز ہر حال میں ادا کریں۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے پر قادر نہیں ہے کہ آپ جس در سے مانگیں وہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے ساری امیدیں، سارا یقین اللہ سے وابستہ رکھیں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں، کوئی بھی دعا کرنے لگیں، دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ اور یہ عمل آپ پڑھ کر کسی اور کے لیے پڑیا بنانا چاہتے ہیں، یعنی یہ عمل آپ پڑھیں، ایک اپنے لیے پڑھ لیا اور ایک دوسرے کے لیے پڑھ کر 7 دانے پر پڑھ کر ایک پڑیا میں بند کر کے اسے دے دیں تو دوسرے کے لیے بھی یہ مؤثر ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ عمل اپنے لیے تو پڑھ ہی لیا ہے، کسی دوسرے کے لیے پڑھ کر وہ پڑیا اس چاول کے 7 دانے اسے دے سکتے ہیں۔ جب تک اس کی جیب میں بھی رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں بھی برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا، اور اس کا کام نہ تو چلتا ہو، انشاءاللہ کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دکان پر کسٹمر نہ آتے ہوں تو انشاءاللہ دکان پر کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے۔ غرض کوئی بھی پریشانی ہو رزق کے حوالے سے، انشاءاللہ اس سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ قرض داروں کے لیے، جو قرض دار بہت پریشان ہیں، ان کو قرض مانگنے والوں نے تنگ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ ایسی پوڑیاں بنا کر رکھ لیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، تو انشاءاللہ رزق کی ساری تنگی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سارا سال اللہ کی رحمت سے رزق کی بارش ہوتی رہے گی اور سارا سال تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو کسی رزق کی تنگی کی وجہ سے یا قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، یا ان کی دکان یا کاروبار نہ چلتا ہو، تاکہ وہ اس عمل کو کریں اور عمل کرنے کے بعد وہ دعا کریں تو آپ بھی ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں اور ہمیں بھی اس کا اجر مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور نیکی کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بڑوں کا، صحابہ اکرام کا، اولیاء اکرام کا اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت و تکریم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔